اس کے بعد آیت نمبر 92 وہذا، اور یہ، اس سے مراد قرآن کریم، وہذا اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. انزلناہ پہلی صفت ہے کتاب کی. مبارکن جو بہت بابرکت ہے، جو برکتوں والی ہے. مصدقن جو تصدیق کرنے والی ہے، تائید کرنے والی ہے. کس چیز کی؟ الذی بین یدیہ، اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. یعنی کہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، قرآن تصدیق کرتا ہے انجیل کی. قرآن بتاتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. قرآن بتاتا ہے کہ انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ ڈرائیں. یعنی کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اس لیے کہ لوگ اس سے برکت لیں، اور اس لیے کہ لوگ اس کی تصدیق کریں، اور تاکہ یہ کتاب پرانی کتابوں کی تصدیق کرے. اور اس لیے ہم نے نازل کیا کہ لِتُنذِرَ، تاکہ اے اللہ کے نبی آپ ڈرائیں. مراد کیا ہے اس کتاب کے ذریعے؟ آپ ڈرائیں کن کو؟ ام القریٰ. القریٰ قریۃ کی جمع ہے. قریہ کہتے ہیں بستی کو، شہر کو. اور ماں، اصل، مرکز، مصدر، جڑ. اب مانا کیا ہوگا؟ تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، بستیوں کے مرکز کو، یعنی کہ مکہ کو، اہل مکہ کو. ومن، اور ان کو، حولہا جو اس ام القریٰ کے ارد گرد ہیں. یعنی کہ مکہ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں. مراد کون؟ صرف عرب لوگ؟ نہیں، اس کے ارد گرد پوری دنیا. اس کے ارد گرد پوری دنیا. اور اس کی تائید، بلکہ پہلے میں ترجمہ مکمل کر لوں. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالآخرتی آخرت پہ. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس پہ، اس قرآن پہ. وہم، اور وہ، علی صلاتہم اپنی نماز کی، یحافظون حفاظت کرتے ہیں، نمازوں پہ پابندی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں قرآن کریم کے تعلق سے گفتگو کی ہے. ایک تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہے. قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ الکتاب. جیسے قرآن کریم کا ایک نام ہے القرآن. القرآن کا مطلب کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو بہت پڑھا جاتا ہے، اس کی بڑی تلاوت کی جاتی ہے. اور یقیناً اتنی تلاوت دنیا میں کسی کتاب کی نہیں کی جاتی. تو یہ کتاب حق رکھتی ہے کہ اس کا نام القرآن رکھا جائے. دوسرے نمبر پہ یہ کیا ہے؟ اس کا نام الکتاب، یعنی کہ یہ لکھی ہوئی شکل میں ہے. لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، فرشتوں کے ہاتھ میں لکھی ہوئی شکل میں موجود، اور پھر صحابہ کرام اس کو لکھتے رہے اور آج تک لکھا جا رہا ہے. انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. پتا چلا کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے. مبارکن بابرکت ہے. اور قرآن کریم کی برکت کیا ہے؟ کہ آپ اس کو بوسہ دیں گے تو ہونٹوں کو کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی؟ نہیں، ایسی کوئی برکت نہیں بتائی گئی. قرآن کریم سے برکت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ اس کی تلاوت کریں گے، اجر و ثواب ملے گا. تلاوت کریں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. تلاوت کریں گے، اللہ کی طرف سے سکینت آپ کو ڈھانک لے گی. تلاوت کریں گے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. تلاوت کر کے سمجھیں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، جنت کا راستہ معلوم ہوگا. آپ کو پتا چلے گا ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. یہ اس کی برکت ہے. یہ روز قیامت آپ کے حق میں شفاعت کرے گا. سورہ بقرہ آپ کے حق میں شفاعت کرے گی. سورہ آل عمران آپ کے حق میں شفاعت کرے گی. قرآن کریم کی کیا ہے؟ برکت ہے. یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی. تصدیق کا ایک انداز تو یہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، داؤد علیہ السلام کی زبور آسمانی کتاب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. اور تصدیق کا دوسرا انداز یہ ہے کہ ان کتابوں میں بتایا گیا تھا
کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی یہ علامات ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو قرآن کریم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہو گیا تو ان آسمانی کتابوں کی تصدیق و تائید ہو گئی، ان میں بتائے گئے اوصاف علامات کے مطابق نبی آیا۔ تو تصدیق کئی لحاظ سے قرآن کریم کرتا ہے پرانی کتابوں کی۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ کتاب نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اہل مکہ کو ڈرائیں، وارننگ دیں، تبلیغ کریں، اللہ کی توحید ان تک پہنچائیں، شرک کے انجام سے ان کو آگاہ کریں۔ صرف ان کو نہیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ کے ارد گرد جتنی بھی دنیا ہے، کیونکہ آپ نبی بن کر آئے ہیں کتنے ملکوں کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے، بلکہ تمام جنوں اور تمام انسانوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نبی بن کر آئے ہیں پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اس لیے ومن حولہا سے مراد پوری دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جن کا آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان ہے ان کا قرآن پہ بھی ایمان ہے۔ پتہ چلا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا اس کا آخرت پہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ جس کا آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ قرآن پہ بھی ایمان رکھتا ہوگا، اور جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہوگا وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا وہ نمازیں پابندی سے ادا کرنے والا ہوگا، کیونکہ جب اذان سنے گا اس کے ذہن میں فوراً آخرت کا منظر آ جائے گا کہ مجھ سے سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہونا ہے؟ نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ نماز کامیابی کی چابی ہے، مفتاح ہے، کنجی ہے۔